آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ گول چہرے والے لوگوں سے دور رہو اور ان سے زیادہ پنگا لینے کی کوشش مت کرو۔ لیکن آخر کیا پرابلم ہے گول چہرے میں؟ چھوٹے ناک والے لوگوں سے آپ کو کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے، بھلے ہی وہ شکل سے اور اپنی جسامت سے اتنے ہی خوفناک کیوں نہ لگتے ہوں۔ لیکن کیوں دوستو، ایسی کیا خاص بات ہے چھوٹی ناک میں؟ انسان کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلا لینا ویسے تو آرمی آفیسرز اور FBI ایجنٹس کو ہی آتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ سے یہی والی معلومات شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا تو میں اس کا دوسرا تیسرا پارٹ بھی بناؤں گا۔ ہماری باڈی کے اندر موجود جینز میں ہمارے بارے میں ہر ایک چیز لکھی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کی سکن ٹون، آپ کا ہیئر کلر، آئیز کا کلر، ناک کی شیپ، آپ کا قد، آپ کے 20,000 سے 25,000 پچھلے اباء و اجداد کی معلومات، جیسے کہ آپ کے پاپا، ان کے پاپا اور اسی طرح 25,000 تک، ان سب کی معلومات آپ کے جینز کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کے اندر موجود باقی تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے جینز کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ جینز میں صرف ہمارے جسم کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ہماری پرسنالٹی، ہماری شخصیت کیسی ہوگی اس کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ کیا آپ غصے والے ہوگے یا خوش مزاج ہوگے، انٹیلیجنٹ ہوگے یا جینیس ہوگے، دل سے سوچو گے یا دماغ سے سوچو گے، آپ کو لوگوں سے ملنا پسند ہوگا یا اکیلے رہنا پسند ہوگا، اور باقی تمام چیزیں آپ کے جینز کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کی باڈی پارٹس کے حساب سے آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کے جینز کے اندر موجود ہے۔ 2013 میں 1700 لوگوں کو ایک خاص ریسرچ کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا۔ اس ریسرچ سے پتہ یہ کرنا تھا کہ انسان کی ناک اس کی پرسنالٹی کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے ناک کی 14 اقسام ہیں اور آپ کا ناک ان میں سے ایک سے زیادہ اقسام سے مل کر بنتا ہے، جیسے کہ آپ کا ناک یہاں سے اسٹریٹ بھی ہو سکتا ہے اور سامنے سے راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ اسٹریٹ ناک کی خصوصیات اور راؤنڈ ناک کی خصوصیات کے حامل ہوں گے۔ نمبر 1، لمبا ناک۔ جن لوگوں کا ناک ان کے منہ کے حساب سے تھوڑا سا یا تھوڑا زیادہ لمبا نظر آتا ہے، وہ ایمبیشیس قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ کرنے کی، بڑا بننے کی چاہت دوسرے لوگوں سے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی خاص مقام تک پہنچنا ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنی چاہت کے لیے آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، اور یہ ایک فکسڈ مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں کہ آج یہ کسی اور کام کو کر رہے ہیں اور کل یہ کسی اور کام کو نہیں، جس کام کو ایک بار پکڑ لیتے ہیں اس کو آسانی سے نہیں چھوڑتے، جس کی وجہ سے اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں کو کم ٹائم دیتے ہیں اور اپنے کیریئر اور اپنی چاہت کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ نمبر 2، نوکیلی ناک۔ جن لوگوں کی ناک اس طرح سے نوکیلی ہوتی ہے اور یہاں پر آ کر ہلکی سی نوک بنتی ہے، ان کی ساری توجہ پیسے پر ہوتی ہے۔ ان کو کسی بھی صورت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور پیسے کے معاملے میں یہ بہت کم لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ نمبر 3، اسٹریٹ یعنی کہ سیدھی نوز۔ کچھ لوگوں کی نوز یہاں سے اوپر کو نکلی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی نوز سیدھی ہوتی ہے۔ سیدھی نوز والے لوگ ایوریج لوگوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کا IQ لیول بھی ان کے آس پاس کے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو کسی چال میں پھنسانا مشکل ہوتا ہے۔ انٹیلیجنٹ ہونے کا اور زیادہ IQ لیول ہونے کا تعلق آپ کو اسکول میں ملنے والے نمبرز سے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ارسطوٹل، جن کو ہم ارسطو کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کا ناک بھی اسی طرح سیدھا تھا۔ نمبر 4، بٹن نوز۔ کچھ لوگوں کی ناک اس پوائنٹ سے راؤنڈڈ ہوتی ہے۔ اس طرح کی ناک کو بٹن نوز کہتے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت ناک ہوتی ہے۔ اس طرح کی ناک والے لوگ زیادہ تر ٹائم دوسری چیزوں سے بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں۔ ان کی توقعات پر پورا اترنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا باس اس طرح کا ہے تو اس کو زیادہ خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ بہت کم ہی خوش ہوگا۔ اس طرح کے لوگوں کی توقع نہ صرف باہر والی چیزوں سے بلکہ اپنے آپ اور اپنے مستقبل سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ توقعات نہ پورا ہونے پر یہ لوگ اپنے آپ سے بھی غصہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو عام طور پر پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کامیاب کیسے ہونا ہے، لیکن اب یہ بات ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ نمبر 5، بگ نوز یعنی کہ لمبا اور چوڑا ناک۔ اس طرح کے لوگوں کا صرف ناک ہی کھلا نہیں ہوتا بلکہ ان لوگوں کا دل بھی کھلا ہوتا ہے، جو ہر کام کو کھل کر کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے ناک والے لوگ اکثر پیسہ کھل کر خرچ کرتے ہیں۔ پیسے کے ساتھ ساتھ باقی سارے کے سارے کام بھی یہ لوگ کھل کر ہی کرنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ہے جو لائن۔ ہمارے فیس کی اس والی لائن کو جو لائن کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ جو لائن بالکل سیدھی اور
शार्प होती है और कुछ लोगों के यहाँ पर फैट इकट्ठा हो जाता है। जिन लोगों की जो लाइन एकदम शार्प होती है आमतौर पर उन लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। इसी वजह से गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली चीजों में से एक है कि अपनी जो लाइन को शार्प कैसे करें। सब इंसानों के माइंड में केमिकल्स होते हैं जिनकी मदद से हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है। शार्प जो लाइन वाले लोगों के माइंड के अंदर ये सारे के सारे केमिकल एकदम बैलेंस मिकदार में होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग खुश मिजाज होते हैं और साथ साथ पुरसकून भी होते हैं। दोस्तों उसके बाद आ जाती है वाइड यानी कि चौड़ी जो लाइन। जिन लोगों की जो लाइन बाहर को चौड़ी होती है इन लोगों के माइंड में केमिकल्स बहुत ज्यादा मिकदार में निकलते हैं और सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादातर टाइम गुस्से और चिड़चिड़े रहते हैं और बहुत दफा इनके इमोशंस पर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। दोस्तों हमारी जॉ लाइन और हमारे नाक के साथ साथ हमारा चेहरा भी हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। चार्ल्स यूनिवर्सिटी में 160 लोगों पर रिसर्च की गई थी और रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों का चेहरा पतला और लंबा होता है इस तस्वीर की तरह का, यानी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम, वो लोग ज्यादा मेमोरी पावर और माइंड पावर रखते हैं। चीजों को याद करने की ताकत उनके अंदर ज्यादा होती है। उनको अपने बचपन के बहुत सारे रैंडम वाकयात भी अच्छी तरह से याद होते हैं। गूगल के सीईओ का चेहरा भी पतला और लंबा है जो उनकी इंटेलिजेंस और हाई मेमोरी पावर के बारे में बताता है। दूसरे नंबर पर आता है गोल चेहरा यानी कि राउंडेड फेस। चार्ल्स यूनिवर्सिटी में चेहरों पर की गई रिसर्च के मुताबिक गोल चेहरे वाले लोग ज्यादातर टाइम सख्त मिजाज पाए गए हैं। दूसरे लोगों पर सख्त होने के साथ साथ ये अपने ऊपर भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ये काफी कम इमोशनल होते हैं। दूसरों के मसाइल, दूसरों की प्रॉब्लम से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका दिल जल्दी दुखी चीजों को देखकर पिघलता नहीं है। दोस्तों लास्ट पॉइंट है छोटा नाक। जिन लोगों का नाक उनके मुंह के हिसाब से छोटा होता है, अब चाहे वो थोड़ा सा ही छोटा क्यों ना हो और वो छोटा नाक बहुत मुश्किल के साथ ही महसूस हो रहा हो, तो इस किस्म के लोग ऐसे इमोशनल किस्म के इंसान होते हैं जिनको दूसरों की तकलीफ बहुत जल्दी महसूस हो जाती है। इस तरह के लोगों के लिए एक काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और वो काम है दूसरों को जानबूझकर तकलीफ देना। दूसरों को ये ना तो तकलीफ दे पाते हैं और ना ही तकलीफ में देख पाते हैं। यहाँ तक कि इनमें से कुछ लोग तो जानवरों तक को भी मरते हुए नहीं देख सकते। इसके साथ साथ ये लोग सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप इनको कोई बुरी बात कहोगे तो वो भी इनको बहुत जल्दी चुप जाएगी, और अगर इनकी तारीफ करोगे या इनको कोई अच्छी बात कहोगे तो ये उस बात को भी पूरी जिंदगी याद रखेंगे। इसी वजह से ये लोग अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों को ज्यादा टाइम देते हैं। एक प्रॉब्लम दोस्तों जो मेरे साथ भी थी और भी बहुत सारे लोगों के साथ होती है और हो सकता है कि वो आपके साथ भी हो, और वो प्रॉब्लम है अपने काम पर टाल मटोल करना। इस पर